تو الحاد کے جتنے بھی ڈیبیٹس ہیں اگر ان کا آپ تجزیہ کریں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی ساؤنڈ انٹلیکچوئل آرگومنٹ نظر نہیں آئے گا. ایک نیورولوجسٹ اٹھتا ہے, ایک سائیکالوجسٹ اٹھتا ہے یا ایک بایولوجسٹ, اور وہ اللہ کے وجود پہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی تھیولوجن اٹھے اور کہے کہ مجھے تو ہارٹ کی بیماری کا بھی علاج آتا ہے. کہ کیا آپ کی معاشرت جو ہے اور پھر اس معاشرت میں پیدا ہونے والا سیاسی نظام وہ تھیو سینٹرک ہوگا یا وہ اینتھروپو سینٹرک ہوگا؟ تو وہ جہاں سمجھتے ہیں کہ اس دور کا مجدد وہ ہوگا جو فقہ اسلامی میں کوئی غیر معمولی کارنامہ ان کو سمجھنا آج کی اس پینل ڈسکشن کا موضوع ہے. میں سب سے پہلے اپنے تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو آپ کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد محمود سوختہ صاحب. فہد محمود سوختہ صاحب ایک مستند شاعر بھی ہیں اور فلسفے کے عالم بھی ہیں. مذہبی موضوع ہو جائے, سیاسی موضوع ہو جائے, ادبی موضوع ہو جائے, کس طرح کا بھی موضوع ہو جائے, ان کا علم داد دینے کے قابل ہے. ان کی رہنمائی اور ان کی وضاحت داد دینے کے قابل ہے. آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اندر ڈیبیٹر کے طور پر بھی رہے اور اپنے نام کئی اعزازات کیے. ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر رشید ارشد صاحب. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. پنجاب شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریس کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی موضوع جدید استعماریت اور دیگر موضوعات کے اوپر آپ کو پکڑ حاصل ہے. ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب 25 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے 12 کتابیں علامہ اقبال کے اوپر ہیں. آپ ایک ماہر اقبالیات ہیں. اس کے علاوہ آپ کی سویلائزیشن کے اوپر سیمیول پی ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے دی کلیش آف سویلائزیشن کے اوپر, اس کا اقبال اور اس کے موازنہ کر کے آپ کا ریسرچ بھی ہے. اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر ان کو گرفت حاصل ہے. آج ہم بغیر کسی تمہید پینل ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. میرا پہلا سوال ڈاکٹر رشید ارشد صاحب سے ہے. ڈاکٹر صاحب, اقبال بیک وقت ان کی کئی شناختیں ہیں. وہ ایک شاعر بھی ہیں, وہ ایک سیاستدان بھی ہیں, وہ ایک دانشور بھی ہیں, وہ عالم دین بھی ہیں, وہ متکلم بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں. ہم آج سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسفے کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں اور ان کی کیا خدمات ہے کہ ہم ان کو فلسفی کہہ سکیں اور بطور فلسفی ان سے رہنمائی لے سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ علامہ اقبال کی مختلف جہتیں ہیں. ان کی جو سب سے بڑی شناخت ہے وہ تو ان کا ایک شاعر ہونا ہے اور ایک بڑا شاعر ہونا ہے. اردو اور فارسی کے بڑے شاعر تھے وہ, اور پھر فلسفہ انہوں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے. ملک میں بھی پڑھا ہے, غیر جو ہے وہ یورپ جا کر بھی پڑھا ہے. لیکن اگر اقبال فلسفے کی یہ ڈگریاں نہ کرتے اور فلسفے کے استاد کے طور پر جو ہے وہ تدریس نہ کرتے یا وہ لیکچرز نہ بھی دیتے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, تو اقبال ایک فلسفی تھے, اپنی نہاد میں ایک مفکر تھے. اور چونکہ یہ جو تقسیم ہے فلسفہ اور کلام, اس کو بھی لوگوں نے الگ الگ کر دیا اور اس پر بہت زور لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ اقبال جو ہے وہ متکلم تھے, فلسفی نہیں تھے. اور اس میں خیال یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ ایک برتر علم ہے اور علم کلام چونکہ وہ ایک بیسک پریمس پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ آپ کہیں کہ فرسٹ پرنسپلس کو مان کے چلتا ہے اور وہی کی روشنی میں ایک عقلی جو ایکٹیویٹی کرتا ہے, تو یہ کم تر بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فلسفے کی یہ ڈیفینیشن کہ یہ فری تھنکنگ کا نام ہے, یا فلسفے کا یہ تعارف کہ یہ ان ایڈڈ ریزن کے ذریعے جو انسان تفکر کرتا ہے اس کو نتائج کو کہتے ہیں, یہ ایک جدید تعریف ہے. فلسفے کی روایتی تعریف تو جب اگر آپ فلسفی 101 کورس کہیں بھی لیں یا پہلی کلاس آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایٹیمولوجی بتائی جائے گی اس لفظ کی کہ یہ فیلیا اور صوفیا کا مجموعہ ہے اور لو آف وزڈم. تو جو وزڈم کی ٹریڈیشن ہے بہت پرانی ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو اصل فلسفہ تھا وہ میٹافزکس تھا, وہ آنٹولوجی تھا. اور پھر علم الوجود میں 3 بڑے موضوعات تھے. خدا کیا ہے, تھیولوجی, کائنات کیا ہے, کازمولوجی, اور انسان کیا ہے. آپ اس کو کہہ لیں ایک پہلو سے سائیکالوجی کہہ لیں, ایک پہلو سے اینتھروپولوجی کہہ لیں. اور یہ خیال کرنا کہ
جو ہے فلسفہ عام طور پہ اگر کوئی آدمی مذہبی نہیں ہے تو وہی فلسفہ بڑا پیدا کر سکتا ہے، جو کہ مذہب تو انسان کو باندھ دیتا ہے، اور فلسفہ تو ایک آزاد اور متحرک ایکٹیویٹی کا نام ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی بالکل فری تھنکنگ نام کی تو چیز کوئی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کچھ فرسٹ پرنسپلز ہوتے ہیں، کوئی سبسٹانٹیو پرنسپل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یا تو وہ وحی کی بنیاد پر ہوں گے یا رواج کی بنیاد پر ہوں گے، ہیومن ویمز کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال، جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ اگر وہ خطبات نہ بھی دیتے تو جو ہے اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ اور جو ہے اسی طریقے سے بال جبرائیل اور ضرب کلیم ان کو ایک مستند فلسفی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو فلسفہ سے وہ نہیں ہوتا کہ جو فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو ہسٹری اور فلسفی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جو سوکریٹک میتھڈ ہے، بنیادی طور پہ سقراط ایک بہت بڑا آدمی ہے، تو اس کی کوئی حاصلات نہیں ہے، اس کا ایک میتھڈ ہے، ڈائلیکٹیکل میتھڈ۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ان کی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے، اور اپنے دور کے حساب سے جس عہد میں اقبال نے کلام کیا ہے، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی اور اپنے خطبات میں بھی، تو علامہ اقبال کی جو رینج ہے، زمان و مکان کے جو مسائل ہیں اس پر بھی بات کر رہے ہیں، وجود کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ علامہ کے دور میں وہ خود کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو زمانہ ہے اس کا مزاج بدل گیا، اور ہیبٹس آف کنکریٹ تھاٹ جو ہے وہ آ گئیں، اور اب سب سے بڑا مسئلہ اقبال کے نزدیک تو یہی تھا۔ وہ اصل میں ایک خطبے کا موضوع ہے، لیکن اقبال کے تمام خطبات کا ایک اوور آرچنگ تھیم وہی ہے کہ از ریلیجن پاسبل، کہ اب فلسفہ بھی بہت کنکریٹ ہو گیا ہے، فلسفہ بھی پازیٹیوسٹک ہو گیا ہے، تو اب اس شکل میں مذہب کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اور چونکہ جدید آدمی بدل گیا ہے، تو اس لحاظ سے علامہ اقبال نے جیسے ایک سمجھ لیں کہ ریلیجیس ایکسپیرینس کے تھرو، اور ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی عظمت کو بہت بیان کیا۔ ہیومنزم کا فلسفہ ہے، لیکن جو مغرب کا ہیومنزم ہے وہ بنیادی طور پر خدا سے منقطع ہو کر ہے، اور انسان کو خدا کے سنگھاسن پر بٹھانا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں انسان کا جو بیان ہے وہ بہت آگمنٹڈ ہے، بہت میگنیفائڈ ہے، لیکن اس میں ایک سیفٹی ویلو لگا ہوا ہے، اور وہ سیفٹی ویلو کیا ہے کہ وہ عظمت خدا کی بنیاد پر ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاص طرح کا ہیومنزم ہے، لیکن وہ ان معنوں میں سیف ہے کہ وہ انسان کو شتر بے مہار نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص لیمٹس میں رکھتا ہے۔ تو یہ چند باتیں، باقی جو اساتذہ موجود ہیں وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہترین۔ علامہ اقبال نے نہ صرف اپنے جو خطبات ہیں، 7 خطبات ہیں، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے، اس کے علاوہ جو ان کی شاعری ہے وہ بھی ایک منفرد پہلو رکھتی ہے، اور ان میں بھی فلسفیانہ مباحث اور فلسفیانہ گفتگویں ہوئی ہیں۔ میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے جو فلسفے کے طالب علم ہیں، یا خاص طور پر وہ لوگ، مثال کے طور پر الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور لوگ جو ہے خدا کے جو ہے انکاری ہو رہے ہیں یا مذہب کے خلاف ہو رہے ہیں، تو آپ فرمائیے گا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں؟ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو ریئلٹیز ہیں، ان کو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یا کیا علم کے ذرائع صرف آبزرویشن یا جو ایکسپیرینس کے اندر آتی ہیں چیزیں وہی ہیں، یا جو ریزننگ کے ساتھ آتی ہیں، یا ریویلیشن اور انٹیوشن کو بھی، یا وہی اور الہام کو بھی ہم علم کے ذرائع مان کر، کیونکہ ہمارے پاس خدا کو جسٹیفائی کرنے کا یا اللہ کو یا رسول کو جسٹیفائی کرنے کا صرف واحد ذریعہ وہی ہے، تو کیا وہی بھی علم کے ذرائع میں سے آئے گا؟ اور اس طرح کے جو الحاد کے اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں، ان کو کس طرح آپ کاؤنٹر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، اور آپ کو مبارکباد کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے اتنا اچھا ایک اہتمام کیا، جس میں رنگا رنگ سرگرمیاں بھی ہیں، علمی گفتگویں بھی ہیں، اور شعور اور آگہی کو منور کرنے کے بہت سے سامان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت اور جامع انداز سے ابتدائی گفتگو ارشاد فرما دی۔ جو آپ نے ابھی سوال اٹھایا کہ الحاد کیوں عام ہو رہا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے ہمیں علم کے کس ذریعے کو لے کے چلنا ہوگا۔ دیکھیں، جب علامہ اقبال اپنے دور کے اندر ایڈریس کر رہے تھے ایشوز کو، مسائل کو، اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں، اپنے گفتگوؤں میں، تقاریر میں، اور خصوصاً اپنے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر، تو ان میں ایک بڑا مسئلہ اس بات وجود باری تعالیٰ بھی تھا۔ جیسے علامہ فرماتے ہیں کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ،
ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میرے مغربی فلسفے کے استاد نے مجھے یہ سبق دیا کہ جو خدا نظر نہیں آتا اسے تلاش کرنا اور اس کے پیچھے پھرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب زمانے کا چلن بدل گیا۔ وہی چیز قابل اعتماد ہے جو حواس خمسہ کے اندر آتی ہے، جو حواس خمسہ کے اندر نہیں آتی اس کو علم نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہی وہ کوسچن تھا جس کو علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایڈریس کیا، اور یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ریکنسٹرکشن کا بنیادی جو ایک مقصد یا ہدف ہے از ریلیجن پاسبل، یعنی 7 خطبات میں سے 3 خطبات براہ راست اسی سے متعلق ہیں، پہلا، دوسرا اور آخری، اور بقیہ خطبات کا بھی بڑا حصہ اسی کوسچن کو ایڈریس کرتا ہے، یا اس کوسچن کی ان ڈائمینشنز کو ایڈریس کرتا ہے جو ہماری محسوس دنیا سے متعلق ہے۔ تو علامہ جب ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں تو صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ جو علوم ہم اپنے حواس خمسہ سے یا عقل استدلالی کے ذریعے سے لے کے آتے ہیں، بلکہ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ ڈیپینڈ کر لیں تو آپ کے موجودہ بہت سارے جو علوم ہیں وہ بھی اپنی بنیاد کھو بیٹھیں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے خطبے کے اندر علامہ نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو بھی فرمائی ہے کہ ابھی جو ہماری علمی حالت ہے، ہماری جو کنڈیشن ہے انٹلیکچوئل پرسوٹ کی، علمی حاصلات کی، اس کو بھی آپ فائنل نہیں کہہ سکتے، کسی صورت فائنل نہیں کہہ سکتے، یعنی ابھی بھی ہم سفر میں ہیں۔ تو علامہ آپ کو وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے اس سے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ انکار خداوند کی بات اس کے مقابل اس سوال کو بھی لے لیں تو الحاد کے جتنے بھی ڈیبیٹس ہیں اگر ان کا آپ تجزیہ کریں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی ساؤنڈ انٹلیکچوئل آرگومنٹ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی جو 4 ہارسمین آف ماڈرن ایتھیزم جن کا جو بہت زیادہ اس کو لے کے چل رہے ہیں آج دنیا میں، رچرڈ ڈاکنز اور سارے ان کے جو فالوورز ہیں، تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا نقص ہے۔ وہ ایسے علوم پہ بات کریں جو بنیادی طور پر ان کا اپنا ڈومین ہی نہیں ہے۔ ایک نیورولوجسٹ اٹھتا ہے، ایک سائیکالوجسٹ اٹھتا ہے، یا ایک بایولوجسٹ، اور وہ اللہ کے وجود پہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی تھیولوجین اٹھے اور کہے کہ مجھے تو ہارٹ کی بیماری کا بھی علاج آتا ہے۔ یعنی اس سے بڑی بے علمی کی بات کیا ہوگی؟ آپ کا ایک سبجیکٹ آپ کا ڈومین نہیں ہے، آپ اس ڈومین میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس ڈومین کے بنیادی مقدمات سے آگاہ نہیں ہیں، اس کے ڈسپلن سے آگاہ نہیں ہیں، اور اس کے اوپر آپ جا کے اتنا بڑا ایک ورڈکٹ دے دیتے ہیں۔ تو یعنی اس سے اب اندازہ کریں کہ اس کی فاؤنڈیشن کتنی فریجائل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب انکار وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ان کے سارے ڈیبیٹس کو سامنے رکھتے ہیں تو جو اصل چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے انکار کا بنیادی سبب علمی نہیں، نفسیاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسے ارجز ہیں، کچھ ایسے میلانات ہیں جو پورے نہیں کیے جا سکتے تاوقت ہے کہ آپ انکار وجود باری تعالیٰ کے راستے پہ نہ چلیں۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ اقرار وجود باری تعالیٰ پہ آتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک مائک ہے، کوئی مجھ سے یہ پوچھے مائک کہاں سے آیا تو اس کے 3 ہی جواب ہو سکتے ہیں، مجھے گلفام صاحب نے یہ مائک دیا ابھی، یا مجھے نہیں پتا، اور تیسرا یہ کہ میں بیٹھا تھا اچانک میرے ہاتھ میں مائک آ گیا۔ کسی سے پوچھیں ان تینوں میں سے سب سے بودا جواب اور بے عقلی والا جواب کون سا ہے؟ سارے آخری جواب ہے۔ ایک اتنی چھوٹی سی چیز خود بہت میرے ہاتھ میں نہیں آئی اور اتنی بڑی کائنات خود بہت وجود میں آ گئی ہے۔ تو یہ یعنی کہ علامہ اقبال جو وجدان ہے یا جو ہماری ماورائے حواس جو نارمل سورسز آف نالج ہیں ہمارے پاس، اس سے ماورا جو ذریعہ علم ہے اس کے استناد کی بھی بات کرتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں 2 ایویڈنسز کے ذریعے سے، ایک پریکٹیکل ہے اور دوسرا انٹلیکچوئل ہے، جس کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا آگے۔ بہت بہترین سر، کہ الحاد کا جو بیسیکلی مقدمہ ہے وہ عقلی ہونے کی بجائے خواہشات پر زیادہ مبنی ہے۔ میں اپنے تیسرے پینلسٹ جناب فہد محمود سوختہ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ فہد بھائی، میں ان کی پولیٹیکل ریلیجیس فلسفی کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بات ہوگی، میں ان کی پولیٹیکل فلسفی کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل فلسفی کے اندر ابلیس کی مجلس شورا کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ملوکیت کے اوپر ابلیس کی زبان سے گفتگو کرواتے ہیں، ان کے مشیران کی زبان سے۔ اس کے بعد پھر جمہوریت کو اوپر وہ آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے خود پہنایا شاہی کو ایک جمہوری لباس، تو شاہی اور جمہوریت تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو چیزیں آئیں وہ مصداقیت کا آیا، اشتراکیت کی چیز سامنے آئی کہ
تیسرے اس نے مشورہ دیا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن بعد میں ابلیس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر کے کہا کہ اصل میں یہ تینوں نظام ہمارے لیے خطرہ نہیں ہیں. ابلیسی نظام کو خطرہ ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. تو آپ اقبال کی پولیٹیکل فلسفی جو انہوں نے بیان کی، پھر خطبہ الہ آباد انہوں نے بیان کیا، اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں اور ان کا سیاسی نظریہ کیا تھا اور انہوں نے اسلام کو بطور ابلیسی نظام کے لیے خطرہ کے طور پر کیسے پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. جن اساتذہ کے ساتھ آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے، بنتا تو نہیں ہے میرا، لیکن آپ کی ذرا نوازی ہے. جہاں تک پولیٹیکل تھنکرز کا تعلق ہے تو دو مختلف طرح سے پولیٹیکل تھنکرز وجود میں آتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جن کا خمیر پولیٹیکل تھیوری ہی سے اٹھتا ہے، اور ایک وہ ہے جن کا خمیر جو ہے وہ بنیادی فلسفیانہ مقدمات سے اٹھتا ہے. اقبال کا تعلق اس دوسرے قبیلے سے ہے. اقبال کے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری نظام یا کوئی بھی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، ڈیفرنٹ فارمز آف گورنمنٹ جو بنائی جا سکتی ہیں، جو کسی ٹائم پہ ارسطو نے چارٹ بنا کر دیا، پھر اس کے بعد اور بہت سے الفارابی نے 6 مختلف بیان کی، تو وہ مقدمہ اس طرح سے بلڈ نہیں کرتے. یعنی اقبال کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ اور اسٹرکچرز آف گورنمنٹ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. ان کے نزدیک فرسٹ پرنسپل ہی کا ایشو ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک معاشرت ترتیب پانی ہے اور سیاست اس معاشرت کا ہی ایک شاخسانہ ہے تو وہ معاشرت فنڈامنٹلی کس بنیادی پرنسپل پر کھڑی ہونی چاہیے. ان کا بنیادی جو موضوع ہے وہ وہی رہتا ہے. تو اس بنیاد پر ان کے نزدیک جو خطرہ ہے، جو اصل انہوں نے مدعا بیان کیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، وہ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک شفٹ ہے. اور وہ شفٹ کیا ہے کہ ہم فلسفیانہ مکاتب فکر میں سب سے پہلے تھیو سینٹرزم دیکھتے ہیں، جہاں گاڈ جو ہے وہ سینٹر میں ہے ہر چیز کے. پھر ہمارے پاس ایک دور آتا ہے ماڈرنٹی میں جس میں ہم اینتھروپو سینٹرزم دیکھتے ہیں، اور پھر پوسٹ ماڈرنٹی میں چیزیں لوگو سینٹرزم کی طرف جاتی ہیں، جس میں پہلے پازیٹیوزم ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وٹگنسٹائن اور ڈریڈا اور دوسرے لوگ اس کو لوگو سینٹرک بناتے ہیں. تو اصل ایشو پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا، اس میں بھی اقبال کے نزدیک اصل ایشو وہی ہے کہ کیا آپ کی معاشرت جو ہے اور پھر اس معاشرت میں پیدا ہونے والا سیاسی نظام وہ تھیو سینٹرک ہوگا یا وہ اینتھروپو سینٹرک ہوگا. تو وہ جہاں پر مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملوکیت ہے، تو وہ سب سے سخت حالت میں آپ یوں کہہ لیں، کروڈ فارم میں آپ یہ کہہ لیں اینتھروپو سینٹرزم ہے کہ ایک شخص ہے اور اس ایک شخص کو آپ نے تمام وہ حقوق اور فرائض دے دیے ہیں جو کسی ٹائم پر خدا کے ہوتے تھے. یعنی آپ نے سن آف گاڈ کہنا شروع کیا مذہب میں، اور ادھر آپ نے ہینڈ آف گاڈ کہنا شروع کر دیا پولیٹکس میں. تو وہ اینتھروپو سینٹرزم ہی کی ڈفرینٹ سٹیجز جو ہیں اس کے انالیٹکس میں وہ نکال کر دکھاتے ہیں کہ کہاں پر جا کر پھر ایونچولی ہمیں اگر تھیو سینٹرک ہی ہونا ہے، یعنی اگر ہم انسان کو بھی دیتے ہیں اور دینا ایسا استحقاق چاہتے ہیں کہ اس کی سالمیت یا اس کی سوورینٹی اور گاڈ کی سوورینٹی وہ ایک جیسی نظر آئے، تو پھر کون سی ایسی ذات ہے جس کو یہ ملنی چاہیے، کون سی ایسی ذات ہے جس ذات کے ساتھ اس طرح کی چیز اٹیچ ہونی چاہیے. پھر وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے اقبال کی پولیٹکس کی جتنی گفتگو ہے اس کو صحیح سمجھنے کا پیراڈائم بہرحال ان کا بنیادی فلسفیانہ نقطہ نظر کہ ہمیں ایک تھیو سینٹرک ماڈل چاہیے ہے، اور اگر سوسائٹی نے ترتیب پانا ہے تو وہ اس تھیو سینٹرک سوسائٹی کے اندر پیدا ہونے والی پولیٹکس جو ہوگی وہ ٹھیک ہوگی. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے آخر میں اسلامی نظام کیا ہے، اسلامی پولیٹیکل نظام کیا ہے، یہ اقبال صاحب نے کھلا چھوڑ دیا. یعنی وہاں پر کوئی اینڈ پہ پورا خلافت کا نظام کیسے چلنا چاہیے اس کا کوئی بیان نہیں ہے. بالکل. یعنی فرسٹ پرنسپل پر صرف پہنچنا ضروری تھا کہ ہمیں ایک تھیو سینٹرک ماڈل کے اندر سوسائٹی ترتیب دے کر اس کے فرسٹ پرنسپل پہ کھڑا کر کے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بنانا ہے جو ان تمام اینتھروپو سینٹرک ماڈلز میں پاسبل نہیں ہے، جس کی ڈیفرنٹ مثالیں انہوں نے اس میں اوپر. صحیح ہو گیا. وقت کا دامن بہت تنگ ہے لیکن موضوع بہت وسیع ہے، لیکن اس موضوع کے اندر جو 2-4 ضروری چیزیں ہیں بہت اس وقت ہمارے اوپر جو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہیں، اس حوالے سے ہم اساتذہ سے رہنمائی لینا چاہیں گے. ڈاکٹر رشید ارشد صاحب سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلامک فقہ کو، اسلامک جورسپروڈنس کو اور اسلامک کریڈ کو
اندر اجتہاد کا رول کیا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے اندر اور مذہبی ڈسکورس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے اندر؟ جی، آپ نے فرمایا ہے کہ جو فقہ اسلامی ہے اس کے حوالے سے جو اجتہاد کا تصور ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ماڈرنسٹ ہیں جب وہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک کیچ ورڈ ہے ان کے ہاں اجتہاد، اور اصلاً ان کی جو خواہش ہے، جو طلب ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت ہی کی ذرا قطر بیوند کر دی جائے. اور ظاہری بات ہے کہ چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یعنی ایک پرانا مسئلہ ہے کہ الثوابت والمتغیرات، کون سی چیزیں ہیں جو امیوٹیبل ہیں، جن میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا، اور کون سی چیزیں ہیں جو تبدیلی کی زد میں ہوتی ہیں. تو اصل میں جو آپ کہیں کہ جو گائسٹ ہے، جو روح اثر ہے، اس کا تقاضا تو اصل میں یہ ہے کہ اسلام ہی کی مرمت کی جائے. اور اس وجہ سے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے لفظ استعمال کیا ریکنسٹرکشن، تو جیسے ایک پہلو سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ماڈرنسٹ پروجیکٹ ہے. اب اس میں بھی انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ایک جو آپ سمجھ لیں کہ اپنے لیے وے آؤٹ رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ریکنسٹرکشن آف اسلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ. تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ ایک وحی ہے جو آسمان سے آتی ہے، لیکن اس کا ریسیور انسانی ذہن ہے. یعنی اس اصول فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ ایک ہے جو چیز منطوق ہے، جو کہی گئی ہے، اور ایک ہے جو مفہوم ہے. مفہوم وہی انسان کے ذہن میں آ کر بنتی ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان کے پیش و عقب تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ خیال کہ بھئی اسلام ہر دور کا ساتھ دے سکتا ہے. اس میں علامہ اقبال نے جو انداز فکر اختیار کیا تھا، اور انہوں نے لکھا بھی ہے ایک جگہ پہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کا مجدد وہ ہوگا جو فقہ اسلامی میں کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے گا. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں خاص طور پر جو دینی علم ہے اس کا جو بلک ہے وہ فقہ پر مشتمل ہے. اس وقت بھی جو درس نظامی کے نام سے ہمارے یہاں نظام تعلیم ہے، اس کا لائنز شیئر جو ہے وہ فقہ ہی سے متعلق. بالکل بالکل. اب علامہ اقبال ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے جو مؤثرات ان پر تھے ان سے وہ متاثر ہوتے تھے، اور ترکی میں جو تبدیلی آئی تھی اور اس کے بعد پھر ان کا جو خیال ہوا تھا کہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا. تو اس پر بہرحال اشکالات وارد ہوتے ہیں بہت سے کہ کیا یہ وہ ڈومین ہے اس کی، چونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جدید ریاست کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں پر اسٹیٹ کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے علماء کے اوپر، علماء وہ جو علوم نبوت کے ماہر ہیں. تو وائل حلاق یہی کہتا ہے نا کہ اصل میں اسٹیٹ از اے نیو گاڈ. تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک، یعنی ایک طالب علم کے طور پہ ہماری ناقص رائے میں اقبال کی یہ رائے مناسب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو یہ حق دے دیں. ہمارے ہاں ہمیشہ سے الگ رہا ہے، جس کو وائل حلاق یہ کہتا ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا سیپریشن آف پاور، وہ کہتے ہیں ویسٹ میں وہ نہیں تھی، حقیقت میں وہ ہمارے ہاں تھی کہ بھئی حاکم اور ہیں لیکن علماء کا ان پہ کنٹرول ہے. یعنی طے کون کرتا ہے؟ علماء کو انسٹال ریاست کرتی ہے، یا جو حکمران ہے اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کی انسٹالیشن علماء کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے صحیح تر بات یہی ہے کہ اجتہاد بہرحال ان معنوں میں پولیٹکس کا ڈومین نہیں ہے، وہ ایک خاص طرح کی قانون سازی ہوتی ہے، وہ اور ڈومین میں ہوتی ہے. اجتہاد دینی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں ہوتا ہے. جی، نماز مغرب کا وقت بھی ہو گیا، اب ہم بس ایک دو کوسچنز کر کے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے میرا سوال ہے کہ خودی کا تصور جو اقبال کا یہ بڑا مس انڈرسٹوڈ سے ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر تصوف کے اندر انا کا جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، ایگو اور خودی، ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اور یہ خودی ہے کیا چیز؟ کیونکہ اقبال نے اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر کہ یہ خودی مطلب اسی کے ذریعے ہم خدا کی طرف یا خدا کو بھی پہچان سکتے ہیں. اس کے اوپر ان کے بارہا اشعار بھی موجود ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کلام کریں گے؟ جی جناب، وقت بڑا تھوڑا ہے اور بہت لمبا اور بڑا مشکل سوال جو ہے وہ گلفام صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. گزارش ہے کہ خود ہی علامہ اقبال کی فکر کا مرکزی موضوع ہے. آپ دیکھیں، علامہ اقبال کی پہلی کتاب خودی کے بارے میں ہے، دوسری کتاب خودی کے بارے میں ہے شاعری کی. ویسے نثر میں تو ان کی پہلی کتاب اکانومی کے بارے میں ہے، لیکن 1913 میں اسرار خودی چھپی اور 1918 میں رموز بے خودی چھپی. تو خودی وہ کانسیپٹ ہے جس کے لیے علامہ نے اپنی شاعری اور اپنے فن کو آگے بڑھایا، جس کو وہ بیان کرنا چاہتے تھے. اب خودی ہے کیا؟ اس کا
کچھ تعارف تو علامہ اقبال نے خود جب اسرار خودی چھپی تو اس کے دیباچے میں کروایا کہ خود ہی بنیادی طور پہ میرا احساس ذات ہے، میرے ہونے کا جو احساس ہے، جس نے میرے ہونے کو ہونا بنایا ہے، یعنی میرے اندر وہ شعور کی روشنی جس نے میری ذات کو ایک وحدت میں بدل رکھا ہے، وہ میری خودی ہے۔ اب جب آپ اس کے عرفان کی طرف بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جتنا آپ آگے چلتے چلے جائیں گے اس کی معرفت اور اس کے عرفان کی سٹیجز بھی بدلتی چلی جائیں گے، حتیٰ کہ وہ سطح بھی آئے گی جہاں پہ انسان اسی پیٹرن پہ رہتے ہوئے ذات حق کا عرفان بھی حاصل کر لے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن مجید کی آیت مبارکہ، کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اب جب تصوف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو تصوف کے ہاں جو خودی کا ذکر ملتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ عام طور پہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہمارا جو روایتی تصوف ہے وہ تو خودی کو مٹانے کی بات کرتا ہے، اور علامہ اقبال خودی کو بنانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ تو بنیادی طور پہ ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ نہیں ہے۔ تصوف جب خودی کو مٹانے کی بات کرتا ہے تو وہ انسانی شعور کے جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں، جو اس کے رذائل ہیں، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، ان سے نکلنے کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ اگر بالکل ہی آپ کا احساس ذات ختم ہو جائے تو آپ کا سارا سفر سلوک ہی زیرو ہو گیا۔ تصوف کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے شعور کو روشن کرنے کے۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تصوف تصحیح خیال ہے، اٹ از کریکشن آف تھاٹ۔ علامہ نے میٹا فزکس میں یہی لکھا، ریکنسٹرکشن میں یہی لکھا کہ تصوف وہ سائنس ہے جس کے ذریعے سے، ریکنسٹرکشن میں کئی جگہ یہ چیز علامہ نے ریپیٹ کی ہے کہ یہ وہ سائنس ہے جس کے ذریعے آپ اپنی تھاٹ کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ اور جہاں علامہ از ریلیجن پاسبل کہتے ہیں، علامہ نے 7ویں خطبے میں اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس ریلیجن سے مراد کیا ہے؟ یہ مذہب نہیں ہے جس کو ہم مذہب سمجھتے ہیں، اس سے مراد تصوف ہے۔ اور علامہ نے ساتھ لکھا کہ میں نے پھر تصوف کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا کیا؟ علامہ کہتے ہیں میں نے اس لیے استعمال کیا کہ بدنصیبی سے یہ لفظ پٹ چکا ہے، اس کے ساتھ اتنا کچھ نتھی ہو چکا ہے جو نیگیٹو معنی جو ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے، لہٰذا میں نے اس کی جگہ ریلیجن کا لفظ لے کے آیا ہوں۔ تو جو جب علامہ ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ معنی ہے ہی روحانی واردات، روحانی مشاہدہ ہے، روحانی تجربہ ہے۔ تو یہ جو اس تک پہنچتی انسانی خودی ہے، علامہ اقبال نے بہت پریکٹیکل طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اس کے مدارج بیان کیے ہیں، اور حتیٰ کہ صوفیاء کی جو کلاسیکل سٹیٹمنٹس اس حوالے سے، جیسے منصور حلاج کا انا الحق ہے، یا باجد بستامی کا سبحانی ما عظم شانی ہے، یا اور یہ سارے سٹیٹمنٹ علامہ نے ریکنسٹرکشن میں کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں، علامہ کہتے ہیں یہ درجے ہیں، لیکن ایک آپ کے اوپر ریفلیکشن آتی ہے حقیقت کبریٰ کی، حقیقت مطلقہ کی۔ جب وہ ریفلیکشن آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس احساس میں جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے، آخری بات، کہ آپ اس احساس کو پریزرو کر لیں اور نارمل ہو کے رہیں۔ یہ وہ سطح ہے آپ کی خودی کے ارتقاء کی جہاں آپ انسانوں میں رہ کے اوصاف خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں ذات حق کے فیضان کے علاوہ۔ بہت شکریہ سر۔ میں آخری سوال ڈاکٹر رشید ارشد صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اندر ایک سیمینار منعقد ہوا پوسٹ کلونیلزم کے اوپر، اور اس میں ڈاکٹر طاہر کامران صاحب ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان ہے یا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ یہاں پر پوسٹ کلونیلزم کا جو دور ابھی تک نہیں آیا ہے، یہاں پر ابھی تک بھی اسٹل نیو کلونیلزم چل رہا ہے، اور ڈائریکٹ ہماری پالیسیز ہیں، ہماری تمام نظام معاشرت ہے، نظام سیاست ہے، نظام تعلیم ہے، وہ کہیں اور سے ہینڈل ہو رہا ہے، اور ڈائریکٹلی ابھی تک ہم کلونیلزم کے دور کے اندر ہی چل رہے ہیں۔ تو پوسٹ کلونیلزم کے جو اثرات آئے، اقبال نے بھی وہ تو ڈائریکٹلی اس وقت کلونیلزم کا، نیو کلونیلزم کا دور تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ دل کشا بہت ہے حسن فرنگ کی بہار، اور اس طرح کر کے اور بھی بہت زیادہ فرنگیوں کے اوپر اور ان کی تہذیب کے اوپر، مغربی تہذیب کو انہوں نے رد کیا اور بولا اس کے اوپر۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر کیا کلونیلزم کے ایفیکٹس ہیں، اور یہاں سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اقبال نے کیا رہنمائی دی ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو اگر آپ کرونالوجیکلی کہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو امت مسلمہ تقریباً ساری کی ساری وہ پوسٹ کلونیل سوسائٹی اور اسٹیٹ پر مبنی ہے، لیکن یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ اصل میں پوسٹ کلونیلزم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اور چونکہ پوسٹ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی نیو کلونیلزم ہے۔ لیکن یہ بات کہ
لوگ جو ہیں کوئی ڈسکورس پیدا کریں اور جو کلونیل ایرا ہے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بالکل کچھ نہیں ہو سکا. لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں، ہمارے بازو میں، ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا بالکل، ہوئے بالکل. جنہوں نے بڑی جرأت سے اس پر بات کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ، جیسے وہ جو سر سید احمد خان مرحوم نے جو کتاب لکھی تھی، آج تک ہم اس کتاب کی لاج رکھ رہے ہیں، دا لائل محمڈنس. تو الحمدللہ چونکہ سر سید احمد خان اور ان کی جو اولاد ہے وہی پاکستان کی ظاہری بات ہے اس کو لے کر چل رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے بیسیکلی، جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ تو چند بیوروکریسیز کا نام ہے نا، ملٹری، جوڈیشل اور سول. وہ ساری کی ساری کلونیل دور کی ہی ساختہ پرداختہ ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس کے ایک ایک ریچول تک کو برقرار رکھا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو کوئی امکان نہیں ہے. کیونکہ پہلے احساس تو ہوگا نا، وہ جگر نے کہا تھا نا کہ تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو انگریز الحمدللہ ہمیں اپنا بنا کے انہوں نے چھوڑا تھا. گاندھی جی نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہندوستان میں انگریز کے جانے کے بعد بھی انگریز راج رہے گا. تو وہ آج تک قائم ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو میڈیم ہوتا ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. تو تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. تو ظاہری بات ہے کہ وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، وہی کلونیل سٹیٹ ہے، وہی جوڈیشل سسٹم ہے، وہی ایجوکیشن سسٹم ہے. تو اس کے بعد اس سے نکلنے کی تو کوئی عرض ہی نہیں ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم نے تو کوئی، جیسے مثال کے طور پہ ترک جو ہے، ترک لوگوں نے ارطغرل بنا لی، اس کے بعد پائی تخت بنا لی، اس میں بہت بولڈ باتیں کی، بہت کھلی کھلی باتیں کر دی. ہم تو آپ دیکھیے اب تو پورا مطالعہ پاکستان کھڑا ہوا ہے ہندو مسلم کی بائنری پہ. انگریز اللہ کے فضل سے غائب ہے. یعنی جیسے انگریز تو یہاں آیا ہی نہیں تھے نا. یعنی مسلم اور ہندو کا کانسیپٹ تھا. تو ہم نے تو بالکل ان کو جیسے صاف بچا گئے ہیں، اور آج تک الحمدللہ اس میں ہماری اسٹیٹ بھی کامیاب ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں کامیاب ہیں کہ انگریز پر کوئی آنچ نہ آئے، اور اس کی جو ہم لیگیسی ہے اس کو لے کر چلیں. بالکل. ہندوستان کے اندر ایک ڈسکورس پیدا ہوا، بابا جیسے لوگ اور اروندھتی رائے جیسے، انہوں نے اس کے اوپر خدمات اپنی دیں، اور وہاں پر تو وہ پوسٹ کلونیلزم کا دور چل رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس چیز کی ضرورت ہے. آڈینس کی طرف سے کوئی کوسچنز ہیں تو وہ لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آخری کوسچن میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر فہد محمود سوختہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیجیس ڈسکورس کو پوسٹ ماڈرنزم کی طرف سے کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور ان سے ریلیجیس جو ڈسکورس ہے اس کو، اور اس سے ہم نکلنے میں کیسے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی بڑا ویسے سوال ایسا ہے کہ جس پہ زیادہ دیر درکار ہے. مختصراً یہ کہ پوسٹ ماڈرنٹی جو ہے وہ 2-3 بنیادی چیزوں پر کھڑی ہے، جس پر ان کو سب سے پہلے خود اعتراض ہوگا کہ آپ ہمیں کسی بھی میٹا نیریٹو میں، کسی بھی ڈیفینیشن میں اگر کھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک بنیادی چیز ہے جہاں پر وہ بات بنی ہے وہ دریدہ کے ہاں بنی ہے. یعنی بنیادی سوال شروع سے یہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا کوئی معنی ہے تو وہ معنی کہاں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی سگنیفائڈ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی سگنیفائر ہونا چاہیے. جو میں پہلے جس طرح کہہ رہا تھا کہ ہمارا ٹریڈیشن سارا گاڈ کو یا کسی ٹرانسینڈنٹ بینگ کو سگنیفائر رکھتے ہوئے ہر چیز کو سگنیفائی کرتا تھا. اب ذرا پوسٹ ماڈرنٹی کی بحث ہے اس لیے تھوڑا سا مشکل کہنا پڑے گا کچھ. لیکن اینتھروپوسینٹرزم میں کیا ہوا کہ انسان ہر چیز کا سگنیفائر ہے، اور اپنے شعور کو رکھنے کی وجہ سے باقی کوسموس سے ایک طرح سے ٹرانسینڈنٹ بھی ہے. لہٰذا یہ پرنسپل قبول رکھا گیا کہ سگنیفائر سگنیفائڈ سے کسی حد تک ٹرانسینڈنٹ ہوگا. یعنی معنی دینے والا معنی جن چیزوں کو مل رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ماورا ہوگا. تو یہ پھر بھی برقرار رہی، اور ماڈرنٹی اسی وجہ سے مختلف ہے پوسٹ ماڈرنٹی سے کہ مابعد جدیدیت میں کیا ہوا ہے، یا پس جدیدیت کہہ لیجئے، کہ آپ نے یہ قبول کر لیا کہ معنی دینے والی چیز بھی ٹرانسینڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور وہاں پر لوگو سینٹرزم ہے. یعنی زبان ہے، ہر چیز کو معنی کہاں سے ملتا ہے؟ لینگویج سے ملتا ہے، لنگوسٹک پیٹرن سے ملتا ہے. اس پہ بہت بڑا کام شروع میں ہو گیا جو وٹگنسٹائن نے کیا ٹریکٹیٹس میں. تو یہاں بات کیا بنی کہ زبان چونکہ بہرحال انسان ہی کے اندر موجود ہے، یہ انسان سے ماورا نہیں کہلا سکتی، اور زبان ہی معنی دے رہی ہے ہر چیز کو. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہیومن کانشیسنس جب سے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے
کہ ایک پورا دور ایسا پیدا ہوا کہ جہاں سگنیفائر اور سگنیفائڈ ایک ہی ڈومین آف ایگزسٹنس میں. اب یہاں پر جو آخری فرق ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز مس ہوتی ہے وہ بار بار یہ ہے کہ اس سے مسلمان یا کسی بھی ایسے مذہب کو کہ جو کسی اسکرپچر پہ کھڑا ہے اس کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس بات کا. یعنی ہم ہی تو ہیں کہ جن کے پاس کلام ہے. اگر کلام ہی سگنیفائر ہے تو متکلم پیچھے جیسا بھی ہوگا وہ ہم اس پہ بحث بھی کر لیں گے, تھیولوجی میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر کلام سگنیفائی کرتا ہے تو وہ تمام ریلیجنز جو اسکرپچرز پر کھڑے ہیں اور ان میں سے خاص طور پر اسلام جو ایک اپنے تئیں دعویٰ بھی کرتا ہے اور ثابت بھی کرتا ہے کہ محفوظ اسکرپچر پر, محفوظ کلام پر کھڑے ہیں. بالکل بالکل. اس کو لوگو سینٹرزم سے اس طرح سے ایشو ہونا نہیں چاہیے, اور یہیں پر یہ کنجی ہے کہ آپ کیسے ریلیجیس ڈسکورس خاص طور پر اسلامک ڈسکورس کو پوسٹ ماڈرنٹی سے بچا سکتے ہیں اور اس کے اندر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل, قرآن کے اعجاز جو ایک اعجازی کتاب ہے. آڈینس میں سے کوئی کوسچن کسی بھی قسم کا فلاسفیکل ڈائمینشن کے حوالے سے؟ اقبال کی انتظامیہ کے لوگ کہاں پر ہیں؟ مائک پہنچا دے پیچھے. جی, اگر کوئی والنٹیئر یہاں پر موجود ہے تو وہ مائک لے کر پیچھے آڈینس تک پہنچا دے. جی, آپ ویسے ہی کھڑے ہو کر کوسچن کر لیں کس موضوع پر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. سر میرا یہ سوال یہ ہے, میں کتاب سے ذکر کروں گا, اس سوال کا شروعات وہاں سے کروں گا. ایک کتاب لکھا گیا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کے بارے میں, این انٹروڈکشن وچ از ریٹن بائی اینڈری ہیوٹ. وہ آخر میں اسلامزم کو ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس اینڈ ریلیجن از ٹو سائڈ آف دا سیم کوائن. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اور اسلامک ورلڈ میں تو پولیٹکس کو, جیسے کہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی سے کمپلیٹلی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا. یہاں پر کچھ علماء جو ہے, اور خاص کر مودودی خلافت و ملوکیت میں اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اسلام کے ان مطابق ہے. اس کے علاوہ ایس ایم ظفر نے ایک کتاب بھی لکھا ہے کہ عوام پارلیمنٹ ان اسلام, اور اس نے بھی ایک جو چیز اقتباسات لیے ہیں کتابوں سے وہ بھی ایک غلط انداز سے لیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ اصل کے اسلام کے ان مطابق ہے. سوال میرا یہ ہے رشید صاحب سے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں, اگر اسلام میں پالیٹکس نہیں ہے یا فلاسفی نہیں ہے تو پھر اس اسلام کی میرے خیال میں موجودہ دور میں پھر کیا ضرورت ہے؟ ایک ریلیجن تو پھر ہمیں میرے خیال میں اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ساری مولوی صاحبان اس بات کرے گا, خاص کر وہ جو ایکسٹریمسٹ کہا کرتے تھے ٹی ایل پی اور مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ بھی کہتے کہ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کے ان مطابق ہے. اگر جمہوریت اسلام کے ان مطابق ہے تو میرے خیال میں جوانوں کو چاہیے کہ وہ باغی ہو جائے پھر اس ایسے مذہب سے. شکریہ. اچھا, دیکھیے اس میں ایشو یہ آتا ہے نا کہ ڈیموکریسی ظاہر ہے کہ اس کی ایک ایڈیالوجی ہے, اس کے پیچھے ساری بات ہے کہ ہابس وغیرہ اور آپ جان لاک وغیرہ کو دیکھیں گے نا تو وہ ایک تھیری ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ سوورینٹی آف دا پیپل یا جنرل ول جو ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو پرابلم اصل میں وہاں آتا ہے کہ جہاں ول آف گاڈ اور ول آف پیپل جو ہے وہ آپس میں ٹکرائیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جمہوریت کو کسی ایڈیالوجی یا تھیوریٹیکلی نہیں دیکھتے, ہم اس کو ایک موڈس آپرینڈی کے طور پہ دیکھتے ہیں, ہم اس کو ایک میکنزم کے طور پر دیکھتے ہیں. اور جیسے ایک بڑی چلتا ہوا لفظ ہے نا کہ پرامن انتقال اقتدار, گویا اس کا ایک ذریعہ ہے اور جدید دور میں آ گیا ہے. ویسے ایک طالب علم کے طور پہ میری ناقص رائے میں دنیا میں آج تک کبھی پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوا, کبھی ہوتا ہی نہیں. یعنی حقیقی انتقال اقتدار ہمیشہ ایک خونی انقلاب کے ذریعے ہوتا ہے. تو بس سسٹم چل رہا ہے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو کچھ حرکاریں درکار ہیں. اور ویسے بھی مطلب زیادہ تر پاکستان جیسی اسٹیٹ میں تو اصل میں جو آپ سمجھ لیں کہ جو پولیٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں. بنیادی طور پہ وہ جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں نا, تو وہ بیوروکریسیز چلاتی ہیں, اور 3 بیوروکریسیز میں سے بھی ایک بیوروکریسی کا غلبہ ہے. تو آگے پپٹس ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں, تو کبھی براہ راست آ جاتے ہیں, کبھی کٹ پتلیوں کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ تو مطلب میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نہ تو یہ کوئی شرعیت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک خاص طرح کا استبداد ہے. وہ جو جہاں شعر کا ذکر بھی ہوا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو یہ ایک ایسے ہی دھوکہ سا ہے کہ 5 سال بعد ایک پرچی آپ کو دے دی جاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے نمائندے خود چنیں گے. تو یہ تو ایک شیم ہے. ڈیموکریسی بہرحال
یعنی باہر کے ممالک میں بھی ڈیموکریسی آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کی اس پہ انوالومنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اسپیکٹیٹر ڈیموکریسی. ویسٹ میں خود بھی ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ ایک کارپوریشن اور مارکیٹس کے ذریعے چیزیں مینیپولیٹ ہوتی ہیں, تو سیاستدان بھی زیادہ تر مارکیٹ کی ہی کے جیسے رکھیل بن چکے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی اس پر توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک آپ سمجھ لیں فساد سا بنایا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں تو وہ فساد بھی نہیں ہے نا. ہمارے یہاں تو بالکل جیسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک ڈھونگ ہی ہے جو رچایا جا رہا ہے. جی سر, میرا کویسچن ہے پین اسلامزم کے متعلق. جمال الدین افغانی کے بعد حضرت علامہ اقبال تھے جنہوں نے پین اسلامزم کی بات کی, اس پہ زور دیا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے ورلڈ لیول پہ. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اور جو بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اچھا, پھر اقبال جو تھے وہ سیکولرزم کے حامی نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت اچھے تھے جو سیکولر گورنمنٹ تھی شاہ ایران کی. جب سے اسلامک گورنمنٹ آئی وہاں پہ ریولیوشن کے تحت ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے. دیکھیں کہ میزائلز ایکسچینج کیے گئے, انہوں نے ہم پہ برسائے میزائل, ہم نے ان پہ برسائے, اور اقبال وہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. ٹھیک ہے, پین اسلامزم موجودہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فیوچر ہے؟ دوسری بات کہ اقبال نے مغربی جمہوریت پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے اپنے کلام میں. تو ہم ادھر اگر اپنے ملک میں خلافت کی بات کریں تو وہ تنظیموں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. حزب التحریر کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم خلافت کی طرف بھی نہ جائیں, نہ سوچیں, ہم مغربی جمہوریت کی طرف بھی نہ جائیں. ہم اپنے جو دو اسلامی ممالک ہیں ہمسایہ جو قریبی ہیں, دور کی تو ہم بات نہیں کرتے, ایران اور افغانستان, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو ہم کیا کریں موجودہ دور میں؟ اقبال کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کی جو تعلیمات ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ ہیں. لیکن موجودہ دور میں جو پریگمیٹک اپروچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے ہمارے لیے؟ تھینک یو سو مچ. جی گلفام صاحب کون؟ اچھا جی جناب, آپ نے بڑا جامع سوال کیا اور اس کے بہت سے حصوں کا جواب تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی دے دیا کہ علامہ اقبال کا جمہوریت کے حوالے سے یا سیاسی نظام کے حوالے سے کیا تصور ہے. پین اسلامزم کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں علامہ اقبال مسلم امہ کی وحدت کی بات کرتے ہیں ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ, اور وہ آئیڈیالوجی ہے محمد رسول اللہ. کہ علامہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو اپنی شناخت محمد رسول اللہ سے اخذ کرنی ہے. ان کی زندگی کی آخری جو نصی تحریر ہے جو ان کے انتقال سے 2-3 ماہ پہلے چھپی, روزنامہ احسان لاہور میں, اس میں بھی انہوں نے اسی نقطے کی وضاحت کی کہ ہم بنیادی طور پہ کس وجہ سے ایک قوم اور ایک ملت ہیں. دیکھو اس میں ایک جملہ میں آپ کے سامنے یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. علامہ اس میں لکھتے ہیں کہ ذات رسالت مآب ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اجتماعی سطح پہ پہچان کا جو ہر معیار تھا, چاہے وہ زبان تھی, نسل تھی, علاقہ تھا, جغرافیہ تھا, اس کو ختم کر دیا. اور صدیوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ 23 سال کے اندر کر کے دکھا دیا. اگر آپ ہجرت نہ فرماتے تو پھر صرف ایک سوشل ریفارمر ہوتے. یہ علامہ کے الفاظ ہیں. مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہچان دی کہ آپ عقیدے کی بنیاد پہ, اللہ کی توحید اور رسالت کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ تو ایک بڑا بنیادی اصول جو حضرت علامہ نے دیا, جس پہ ملت اسلامیہ کی ایک وحدت ہو سکتی ہے اور ایک اجتماعی پہچان ہو سکتی ہے. اور بقیہ جو آپ نے مسائل کی طرف اشارہ کیا, ظاہر ہے وہ عملی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو آئیڈیالوجی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, آئیڈیالوجی سے رہنمائی لی جاتی ہے, فکری رہنمائی لی جاتی ہے, اور عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ جس فکر نے یہ ملک بنایا اس فکر کے ذریعے ہم آگے بھی بڑھ سکیں اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں. میں وقت کی قلت کے باعث ہم آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے تمام مہمانان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی خصوصی مصروفیات میں سے وقت نکال کر خصوصی طور پر ہمارے لیے تشریف لے آئے. جناب ڈاکٹر رشید ارشد صاحب کے لیکچرز تھے, وہ ان کو ملتوی کر کے ادھر تشریف لے آئے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لے آئے. جناب فاطمہ محمود سوختہ صاحب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکال کر آئے. میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے. میں آج کے سیشن میں جناب کیسر احمد راجہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئے. ابھی